السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نماز کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بہت ہی حکم دیا ہے، اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ وصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، اس کی بھی حفاظت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مفسرین محدثین، کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بعض فجر کی نماز کو بھی مراد لیتے ہیں، اور اس کی بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو الگ بیان فرمایا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، الصلوات جو ہے یہ جمع ہے، لوگوں تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی طور پر درمیانی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقوموا، اور تم قیام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، فرما برداروں کے ساتھ، قیام کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ قیام کرنے والوں کے ساتھ، اس سے مراد نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ہم قیام کرنے والوں میں سے تب ہو سکتے ہیں جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اسی ایک آیت سے 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، نماز کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ نمبر 3، ایک نماز جو عصر کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، اس کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا خصوصی طور پر کیا ہے، خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ مومن جو ہیں کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت پر یہ فرمایا ہے، جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے نماز کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ جنتی جو ہے جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم آگ میں کس وجہ سے گئے؟ یہ جلتی ہوئی آگ جو ہے، اس میں داخل ہوئے ہو، کس گناہ کی وجہ سے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے، اپنے گناہ بتلائیں گے۔ سب سے پہلا گناہ وہ یہ بتلائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا سب سے پہلا قصور کیا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
تو ہمیں چاہیے ہم نماز کا خصوصی طور پر خیال کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب بھی آپ کو کوئی نماز کا بتلاتا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ حکم اس آدمی کا نہیں ہے، وہ آدمی کوئی اپنی بات نہیں کر رہا۔ اب میں نے آپ کے سامنے دلائل سے بات کی ہے، قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو، نماز کو ضائع نہ کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو دوسرا رکن قرار دیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا رکن شہادہ ہے، وہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو نماز کی بہت ہی اہمیت ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔